السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کے اندر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال اور ان کے جوانی کے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہونے کے قریب آ گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خلوت اور تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کے طریقے کے اوپر تنہائی میں جا کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دور کے اندر خواب آتے تھے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ تو حضور کو جو بھی خواب آتے تھے وہ صبح کو سچے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خواب کا سلسلہ 6 مہینے تک اسی طریقے سے چلتا رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا کے اندر گئے اور وہاں جا کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنا کچھ کھانا ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کبھی کبھار جب انہیں لگتا تھا کہ آپ کا توشہ ختم ہو گیا ہوگا اور آپ تشریف نہیں لائے ہیں تو حضرت خدیجہ خود جاتی تھی اور جانے کے بعد میں آپ کا کھانا لیے جاتی تھی۔ اسی طریقے سے 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ تنہائی میں عبادت کرتے رہے۔ جب 6 مہینے اس طریقے سے گزر گئے، آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی تو حضرت جبرائیل اس غار میں تشریف لے کر کے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی حضور کے اوپر اتنی ہیبت اس وقت ہو گئی تھی، ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ حضور نے صاف انکار کر دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین خود پڑھوا رہے تھے لیکن حضور کے اوپر کیفیت ہی ایسی ہو گئی تھی تو حضرت جبرائیل نے کس کے انہیں کھینچا اور خوب تیز سے دبایا اور پھر کہا اقرا۔ آپ نے فرما دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ 3 مرتبہ اسی طریقے سے ہوا واقعہ، اور اس کے بعد میں جبرائیل نے آیتیں 5 پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیتوں کو دہرایا، اور جب آپ گھر تشریف لے کر کے آئے ہیں تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ کمبل اوڑھ کر کے آپ لیٹ گئے۔ جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو حضرت خدیجہ سے کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائے گی۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور آپ کی انہوں نے 5 خوبصورت صفات کا تذکرہ کیا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مہمان نواز ہیں آپ، اور مصیبت اور پریشانی کسی کے اوپر آتی ہے تو آپ مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہرگز ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے آئیں، انہیں پورا واقعہ بتایا گیا تو ورقہ نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ آپ کو تعجب ہو گیا، آپ نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جس بھی رسول آیا تو اس رسول کے ساتھ اس کی قوم نے ایسے ہی معاملہ کیا۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوں یا طاقتور ہوں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، لیکن اللہ کا کرنی ایسی ہے کہ ورقہ کا کچھ دنوں کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دور کے اندر وحی آنے کے بعد میں پھر کچھ سال تک 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ حضرت جبرائیل آتے رہے، آپ کو انتظار رہتا تھا وحی کا۔ ایک مرتبہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کہ میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا کر ہلاک کر دوں گا، یعنی آپ کو یہ خوف تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں یہ ذمہ داری پوری نہ کر پاؤں۔
تو حضرت جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا یا محمد انت رسول اللہ حقا وانا جبرائیل، آپ کو بھی نبوت کے فرائض ادا کرنے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل ایک کرسی پر بیٹھے تھے جو آسمان اور زمین کو اس کرسی نے پورا بھر دیا تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نبوت ملی ہے، اور اس کے بعد 3 سال تک وحی نہیں آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے چپکے سے آپسی لوگ کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر کے آئے، حضرت خدیجہ اسلام لے کر کے آئیں، بچوں میں حضرت علی اسلام لے کر کے آئے، اور خواتین جو باندیاں تھیں اس میں ام ایمن اسلام لے کر کے آئیں، غلاموں میں حضرت زید اسلام لے کر کے آئے۔ لوگ کہتے دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پھیلا۔ آپ دیکھ لیجئے نبوت ملنے کے 3 سال تک اعلانیہ تبلیغ نہیں ہوتی تھی، کسی کو ایک دوسرے سے تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، اسلام کی دعوت دینے کی اجازت نہیں تھی، چپکے سے ایک دوسرے کو دین کی بات بتلاتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اسی وقت سے لوگ اسلام لانا شروع ہو گئے۔ اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، حالانکہ نہ وہاں تلوار ہے، نہ کوئی اس طریقے سے میٹنگ چل رہی ہے، بلکہ خفیہ طور پر ایک دوسرے کو اسلام کی دعوت دی گئی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 3 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے باہر ایک گھر متعین کر لیا تھا، وہاں پر یہ لوگ دین کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی خفیہ طور پر تبلیغ۔